وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بے شک ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ صدر علی وقار رحمت للعالمین یعنی کہ ہمارے پیارے نبی کہ جنہیں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ تک، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قربانیوں سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن تک، تمام انبیاء کے کمالات، صفات اور معجزات ہمارے پیارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ گویا آپ کی تعلیمات بروز قیامت تک انسان کے لیے معراج ہے اور انسان کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ رحمت للعالمین نے عورتوں کے حقوق بتائے کہ جو عورتیں پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دی جاتی تھی، وہ آج ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی صورت میں قابل احترام ہیں۔ رحمت للعالمین نے لسانیت اور تفرقہ بازی کا فرق زبان کی بنیاد پر اور رنگ و نسل کی بنیاد پر ختم کیا۔ رحمت للعالمین نے حبشے کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا مؤذن مقرر کر دیا۔ رحمت للعالمین سے پہلے انتہائی جہالت کا دور تھا، کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا تو کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ جہاں انسان تو تھے، انسانیت نہ تھی، روح تو تھی، روحانیت نہ تھی، دل تو تھے، ہوئے دل نوازی نہ تھی۔ جہاں بھائی بھائی کا دشمن، قبیلہ قبیلے کا حریف اور ہمسایہ ہمسایہ کا رقیب تھا، مگر جب حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ صدر علی وقار رحمت للعالمین کے جانثاروں کی تعداد سینکڑوں میں تھی، مگر آپ نے کہیں قتل و غارت کی مثال قائم نہیں کی۔ آپ کے دروازے پر ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق بن گئے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے، علی آئے تو اسداللہ بن گئے، خالد آئے تو سیف اللہ بن گئے، اور حمزہ آئے تو سید الشہداء بن گئے۔ آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، مگر آپ جنت کے پھولوں کی بشارت دیتے رہے۔ آپ کے چہرے پر غلاظت پھینکی گئی، مگر آپ دشمنوں کے حق میں دعا کرتے رہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔